حضرت صدیق اکبر کون؟ مرشد فاروق اعظم کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جی بے شک بے شک. بس توجہ فرمائیے گا، میں لمبی چوڑی گفتگو کا عادی نہیں ہوں. نعت کے درمیان بھی اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے. بس افضل البشر وہ ہیں کہ جن کے بغیر منبر پر چڑھے ہوئے خطیب کا خطبہ جب تک نہیں ختم ہوتا جب تک ان کے نامی اسم گرامی کو ورد نہ کر لے. حاضرین محترم، کائنات عالم کے اندر جناب سیدنا صفی اللہ آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کی امت کے آخری فرد تک جناب صدیق کو یہ مرتبہ اور یہ شان حاصل ہے کہ قیامت تک کے ہر انسان کے اوپر فضیلت اگر کسی کو اللہ نے بخشی ہے تو حضرت افضل البشر کی ذات والا ہے. حاضرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیق اکبر کہ پوری دنیا بھی اگر مل کر کے چاہے تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. ہاں، آج ہم تک، آپ کی بستی تک، آپ کے شہر تک، آپ کے علاقے تک، آپ کے گاؤں تک، آپ کے قریہ تک جو اسلام کی مہک پھیلی ہوئی ہے یہ یقیناً حضرت صدیق اکبر کی قربانیوں کے ثمرہ ہے. اور ان کی اسلام پر وہ عظیم قربانیاں ہیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اور آپ نے نہیں، سید عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. صدیق اکبر وہ ہیں جن کے احسان کا بدلہ کل بروز محشر ان کا رب ان کو عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان. حاضرین محترم، بس انٹروڈکشن کے طور پر کون صدیق اکبر اور کون جناب حضرت مولا علی. آج ان دونوں بزرگ ہستیوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے اور میں ذمہ دار علماء کی موجودگی میں یہ جملہ عرض کروں گا. اسلام نظامی صاحب قبلہ، یہ جملہ عرض کروں گا کہ افسوس آج ہماری مجلسیں صحابہ کے ذکر سے خالی ہو چکی ہیں. آج ہماری مجلسیں افضل البشر کے ذکر سے خالی ہو چکی ہیں. تو میں نے چاہا کہ سب پر گفتگو ہوتی ہے، صاحب عرس پر بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ابھی چند دن پہلے اس عظیم ہستی کا یوم گزرا ہے کہ جو مولا علی کے بھی مرشد تھے، جو عثمان غنی کے بھی مرشد تھے، جو بادشاہ عدالت فارق حق و باطل حضرت عمر بن خطاب کے بھی مرشد تھے. سبحان اللہ، جو یار غار بھی تھے اور آج یار مزار بھی ہیں. کیسا عشق انہوں نے کر کے دکھایا کائنات میں. سبحان اللہ، سید عالم فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان پوری دنیا کے ایمان والوں سے سبقت لے جائے گا اور وزن میں بھاری ٹھہرے گا. وہ ابو بکر صدیق. تو سنیے کون ابو بکر صدیق اور کون حیدر کرار. ان دونوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، لڑایا نہیں جا سکتا. سنیے ہمارے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ ساجدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، جگر گوشہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، جس کے نکاح میں ہوں اس کو علی کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم شہزادی رسول پاک کی جس کی آمد پر حضور اپنی مسند نبوت سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ عظیم شہزادی جس کے نکاح میں ہو اس کو علی کہتے ہیں اور جس کی پیاری بیٹی مصطفیٰ پیارے کے نکاح میں ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. زندہ باد زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. ان کی عظیم بیٹی ام المؤمنین، امہات المؤمنین، جو ہم مؤمنوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما. سبحان اللہ، حضور کی بیویاں تو تھیں بہت، لیکن ان میں جو محبوب ترین بیوی تھیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے صحابہ کرام بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کی شان پر اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو رات نہیں، راتیں گزر جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے پہلو پر ایک بھی روشنی کما حقہ نہیں ڈالی جا سکتی. بس اتنا سنیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے جتنا نفع مجھے پہنچایا اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا.
آخری بات سنیں، غزوہ تبوک کے موقع پر آقا دو عالم نے اعلان فرمایا کہ یہ جیش عسرہ ہے، اسے آراستہ کرو، اسے سوارو، ہمیں آج ایک بہت بڑی قوم سے جنگ کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سید عالم نے فرمایا، اور یاد رکھیں جب تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو پتہ چلے گا یہ پہلی جنگ ہے جو رومیوں سے ہونے جا رہی ہے، اس سے قبل رومیوں سے جنگ نہیں ہوئی۔ آقا نے فرمایا کہ تمام رومن قوتیں اپنے جذبے کے ساتھ اللہ و رسول سے لڑنے پر آمادہ ہیں۔ قوم تبوک، اللہ اکبر، تبوک کے میدان پر تمام رومن قوتیں ایک ساتھ اکٹھا ہو چکی ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھی صرف 30,000 ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں۔ 30,000 کہاں 3 لاکھ، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس وقت کو صرف کرنے کے دیگر وسائل بھی نہیں ہیں، سفر کی دیگر صورتیں بھی موجود نہیں ہیں، اور آج یہ ان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے صدیوں حکومت کی ہیں، جن کا غلبہ صدیوں رہا ہے، جنہوں نے عرب کی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ رومیوں کے قبضے میں تھا، دوسرا حصہ ایران کے قبضے میں تھا۔ اللہ اکبر، اس وقت یہ دنیا میں 2 سپر پاورز موجود تھیں، اور آج دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جس کو قرآن نے بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ روتے ہوئے واپس لوٹ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل موجود نہیں تھے، ان کے پاس وسیلے موجود نہیں تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ منورہ کے اندر تپتی ہوئی گرمی پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے پرخطر وقت میں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ اے میرے عزیز صحابہ، آؤ، آج تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری جائیداد کی ضرورت ہے۔ سید عالم کی جب یہ آواز مدینہ منورہ کی فضاؤں میں گونجی تو صحابہ کرام اپنی گھروں میں سے ٹھنڈے ٹھنڈے فرش کو چھوڑ کر رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب آقا دو عالم نے یہ اعلانیہ طور پر فرمایا کہ آج تمہارا مال چاہیے، اسلام کو سخت حاجت ہے، تو سنو، عمر ابن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی یہ کہتا ہے کہ آج صدیق اکبر کی نیکی سے آگے بڑھنے کا عظیم موقع آقا نے عطا فرما دیا ہے، اس لیے کہ اے فاروق اعظم، تمہارے پاس آج مال بھی ہے، مال تجارت بہت زیادہ بیچ کر آئے تھے، تو آج پیسوں کی کثرت تھی، دولت کی کثرت تھی۔ آقا دو عالم کی بارگاہ میں اپنی مال کا نصف حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں، اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سرکار کے پوچھنے پر عمر ابن خطاب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن ادھر عاشق زار صدیق اکبر بھی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صدیق اکبر جب اپنے مال کو اکٹھا کر رہے تھے تو اس وقت یہ عالم تھا کہ اس وقت تنگ دستی کا دور تھا، مدینے میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، زیادہ مال تو نہیں تھا، لیکن اللہ اکبر، ان کے عشق کو سلام۔ فرماتے ہیں کہ جب پٹلیا میں سارا سامان رکھ لیا، حتیٰ کہ پانی پینے کا گلاس رکھ لیا، کھانا کھانے کی پلیٹ رکھ لی، کپڑا سلنے کی سوئی رکھ لی، اس کا دھاگا رکھ لیا، یہاں تک کہ جب تمام ساز و سامان اکٹھا کر لیا تو اپنے بدن پر پہنا ہوا لباس بھی یہ سوچ کر اتار دیتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ میرے بدن پر پہنا ہوا لباس یہ کسی شہید کا کفن بن جائے۔ توجہ چاہوں گا، بس اختتامیہ جملے توجہ دیجیے گا۔ سارا سامان اٹھایا، اور سامان اٹھانے کے بعد اپنے بدن پر ایک پھٹا پرانا کمبل اوڑھا، اور بٹن کی جگہ کانٹوں کو لگایا، اور پیچھے پوٹلی ڈالی، اس شان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہی سوال جو فاروق اعظم سے کیا تھا، وہی سوال رحمت عالم نے صدیق اکبر سے کیا، ماں ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عشق بھرا جملہ دیکھیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، باقی سارا سامان آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ اتنا کہنا تھا
کہ بیت المعمور کا خطیب اعظم جناب سیدل ملائکہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور جبریل امین بھی اسی لباس میں آئے جس لباس میں صدیق اکبر آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے کہا اے جبریل یہ لباس کیسا، یہ پھٹا پرانا کمبل، یہ ببول کے کانٹے، اور تمہارا نوری وجود اس کے اندر ڈھکا ہوا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں، نگاہ اٹھائیں فرش زمین سے لے کر عرش آدم تک جتنے فرشتے ہیں اللہ نے سب کو یہی لباس پہننے کا حکم عطا فرمایا۔ اگلا جملہ سنو جبریل امین کا، اور قربان جاؤ صدیق اکبر کی عظمت پر، افضل الصحابہ امام الصحابہ کی افضل پر قربان جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہو، بس اگر ان کی شان سمجھنا چاہو تو یہ جملہ جو اب آ رہا ہے یہ کافی ہوگا۔ منبر سے لے کر مجمع تک، خواتین کے مجمع تک یہ جملہ عشق بھرا پہنچا رہا ہوں۔ جبریل امین نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ جل مجدہ نے صدیق اکبر کو سلام پیش کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہا ہے کہ حضور ابو بکر سے پوچھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ان کی عظمتوں کا اندازہ کیسے لگائیں گے جن سے ان کا رب پوچھوا رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں۔ جب اتنا سننا تھا زارو قطار رونے لگے، سسکیاں بن گئیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رحمت عالم کا دربار سجا ہے، صدیق اکبر رو رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں کہ بھلا اپنے رب سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دوں گا، کل قیامت میں اس کا رب دے گا۔ عظمت صدیق سننا چاہو گے؟ اس جملے کو سن لو اور اپنا دل عشق رسول کا مدینہ بنا لو۔ علماء سے اور آپ سے اشارتاً بات کروں گا، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب جناب مولا علی سے حضور پاک نے فرمایا تھا اے علی آؤ میرے کاندھوں پر، اور کعبے کی چھت پر جتنے بت ہیں سب کو گرا کر نیچے پھینک توڑ دو، مسمار کر دو، ہٹا دو۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اور آپ کے اوپر؟ حضور نہیں، آپ میرے اوپر جلوہ گر ہوں۔ آقا نے فرمایا اے علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے۔ توجہ چاہوں گا، اے علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، لیکن آؤ چلتے ہیں شب ہجرت میں۔ شب ہجرت میں سید عالم ہیں، ساتھ میں سید الصحابہ ہیں، افضل البشر ہیں، یار غار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ ہیں، اور سبحان اللہ ظالم و کافر پیچھا کر رہے ہیں، ظالم و جابر پیچھا کر رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قدم نبوت کا یہ معجزہ ہے کہ پتھر اپنے دل میں گھر کر لیتا ہے، پتھر موم بن جاتا ہے۔ حضور آئیے میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور میں آپ کو لے کر غار ثور کی چڑھائی پر چڑھتا جاؤں گا، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ میں اپنی قوم کے دانشوروں سے متوجہ ہوں اور صحابہ کرام کے عشق کی شمع کو جلانے کا میسج دے رہا ہوں۔ اپنے دل کے پردوں کو کھولو، دل کے کان کو کھولو۔ سبحان اللہ۔ ادھر مولا علی، کون مولا علی؟ فاتح خیبر جناب مولا علی، جو بادشاہ شجاعت ہیں، جو سیدھے ہاتھ سے نہیں خیبر کا قلعہ اپنے الٹے ہاتھ سے فتح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بادشاہ شجاعت سے آقا کہہ رہے اے علی
तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। लेकिन जब हिजरत की शब आई तो सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, नुकीले पत्थर हैं, कहीं चुभ न जाएं, और हुजूर आपका कदम अगर बन गया तो काफिर पीछा करते हुए देखता हुआ गार तक आ जाएगा, लिहाजा मैं तो ठहरा एक सहाबी आपका गुलाम, मेरे कदम नहीं बनेंगे जमीन पर, हुजूर मेरे ऊपर आए। रावी ने कितने मुकद्दस अल्फाज में लिखा है का एक कदम सीधी तरफ हुजूर का, दूसरा कदम दिल की तरफ हुजूर का। सिद्दीक अकबर ने उल्टा कदम उल्टे हाथ में लिया, सीधा कदम हुजूर का सीधे हाथ में लिया, और दीवानों की तरह पहाड़ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोया वो पहाड़ पर नहीं, न जाने कहां जा रहे हैं, हुजूर जहां ले जा रहे हैं। गारे सौर में आज भी चढ़ना बड़ा मुश्किल है, अकेले जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस नबी को लेकर चढ़ना जो मौला अली से कहे कि तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते, और इधर फरमा रहे ऐ सिद्दीक तुम बारे नबूवत उठा सकोगे। एक ज़बाने हाल है, एक ज़बाने काल है। उधर ज़बाने काल से फरमाया तुम नहीं उठा सकोगे, और इधर हाल ये कह रहा है कि अबू बकर तुम उठा सकोगे। तवज्जो चाहिए, आप तवज्जो दें। जिस सिद्दीक के जीते जी बारे नबूवत कोई उठा नहीं सकता, तो उस सिद्दीक के जीते जी बारे खिलाफत कौन उठा सकता है। सिद्दीक अकबर इस उम्मत का कल भी पहला खलीफा था, आज भी पहला खलीफा है, और मुसलमानों का ये मुत्तफक फैसला है, हर सदी के अंदर, हर दौर के अंदर, हर जमाने के अंदर, सुबह क़यामत तक इस उम्मत का पहला खलीफा अगर कोई है तो यार गारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। नारे तकबीर। इनके इश्क की शम्मा अपने दिलों में जलाओ। वही अजीम सहाबी हैं कि जब हजरत अब्दुल रहमान इनके बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर जंग बद्र में लड़ते लड़ते आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझकर आपको छोड़ दिया था। सिद्दीक अकबर गुस्से में आए और कहा, बेटा बस सुनो, अगर अबू बकर की तलवार की जद में तुम आ जाते तो तुम्हें मैं बेटा समझकर छोड़ता नहीं, बल्कि दुश्मने रसूल समझकर कत्ल कर देता। वो है सिद्दीक अकबर जो आशिक मुस्तफा हैं, जो आशिकों के इमाम हैं। उन जैसा इश्क नहीं कर पाएगा कोई, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके इश्क का हमको सदका अता फरमाए। हजरत की तकरीर सुनना है आपको भी और मैं भी सुनूंगा, इसलिए मैं अपने खिताब को यहीं पर वक्फ करता हूँ। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा।